السلام علی اسم اللہ الرضی. اور آئیے امام کا یہ نام قرآن میں کہاں استعمال ہوا، خالی ایک مثال صرف سمجھانے کے لیے. سورہ زخرف آیت نمبر 4. سورہ زخرف آیت نمبر 4. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. بہت غور کیجیے گا، دو مقامات پر زیارت ناموں کے دو جملات میں اور روایات کی کثیر تعداد نے اس آیت پر بحث کی. سورہ زخرف آیت نمبر 4. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور بے شک کہ وہ ام الکتاب کے اندر، لدینا ہمارے پاس، لعلی علی بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اب اس سے مراد ذات پروردگار ہے، اس سے مراد کتاب خدا ہے، یا اس سے مراد کتاب خدا نہیں ہے، ذات خدا نہیں ہے، اس سے مراد ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب. تین باتیں ممکن، چوتھی بات نہیں ہے کوئی. یا اس سے مراد خدا، یا اس سے مراد کتاب خدا، یا اس سے مراد مولائے متقیان کی ذات. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، بے شک کہ وہ ام الکتاب میں، لدینا. اب آپ غور کیجئے گا، ام الکتاب کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کو. لدینا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات کو. وہ کہہ رہے ہمارے نزدیک. تو ام الکتاب ہو، کتاب ہو گئی قرآن مجید، لدینا خدا ہو گیا. اب کتاب بھی ہو گئی، خدا بھی ہو گیا. یہ کون ہے؟ لعلی حکیم، جو علی بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اب یہاں پر لوگوں نے راستہ نکالا، بہت غور کیجئے گا. کوئی فضیلت ڈھونڈنے کا راستہ نکالتا ہے، کوئی علی سے بچنے کا راستہ نکالتا ہے. اور اتنا بچتے ہیں علی سے کہ بچتے بچتے جہنم میں گر جاتے. اتنا بچتے ہیں کہ کہیں فضیلت کی بات آ بھی رہی ہو تو اسے قبول نہیں کر پاتے. ایسا لگتا ہے جیسے علی سے تعلق نہ ہو مسلمانوں کا. کہ نہیں، اس سے ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، اور اس علی حکیم سے مراد جو پروردگار نے بیان کیا وہ لوح محفوظ پر جو کتاب محفوظ ہے وہ مراد ہے. اب آئیے غور کیجئے گا کہ لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا گیا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام کو اعمال نامہ کہہ دیا گیا. ہم قیامت میں تمام انسانوں کو ان کے اعمال کے ساتھ بلائیں گے. تو کیا خدا کو عربی نہیں آتی تھی؟ جو امام ہم کہہ سکتا تھا، کیا وہ نامہ اعمال کی عربی نہیں جانتا تھا؟ کہہ دیتا یوم ندعو کل اناس بکتابہم، ہم تمام انسانوں کو بلائیں گے ان کی کتاب کے ساتھ. تو کتاب اور ہے، امام اور ہے. کتاب نامہ اعمال ہے، امام ہے زمانے میں حجت پروردگار. اور خدا کا اعلان ہے کہ ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال کے ساتھ نہیں، ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو جیسے امام کو لفظ کتاب میں، بہت غور کیجئے گا، عجیب ہے انسانوں کا معیار کا ایسے بدلہ روایتوں کو کر. روز قیامت سب کو اٹھائیں گے ماں کے نام کے ساتھ. اور اتنی شہرت اس روایت کو دی گئی کہ بیچارے مومنین بھی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قیامت میں ہم سب کو اٹھائیں گے ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ. دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل اتنی عمدہ ہے کہ باپ میں اشتباہ ہو سکتا ہے، نسبت میں فرق ہو سکتا ہے، مگر ظرف تو ایک ہوگا، ماں تو ایک ہوگی. اگر ماں ایک ہوگی تو پردہ پڑا رہے گا. میں سوچتا ہوں اگر ڈی این اے آج ہو سکتا ہے اور پردہ اٹھ سکتا ہے، تو اگر قیامت میں بھی پردہ رہا تو پردہ اٹھے گا کب؟ مشکل آسان کر دی مولا، بڑا مشکل ہو جاتا. ہم کس کس کا ڈی این اے کراتے، اب کس کس کے خون میں بغض علی کے وائرس ہے.
کوئی ایسی لیبارٹری قائم کی جاتی، بڑا خرچہ ہو جاتا، کس کس کو چیک کیا جاتا، کہ آسان رستہ ہے کہ اگر چیک کرنا ہو کس کس کے خون میں بغض علی کا وائرس موجود ہے، کہ آسان ہے، بس ذکر علی کرو، پہچانتے چلے جاؤ.